جو شخص ایسا مریض ہے جس کی مرض دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، وہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے، یا صحت مند آدمی اس کے قریب نہ جائے، ان کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں۔ اس کا مطلب ہے مصافحہ نہ کریں، مل جڑ کے نہ بیٹھیں قریب۔ اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جمعہ کے اجتماعات سمیت دیگر جملہ اجتماعات سیاسی، مذہبی، دینی، سماجی، اس عرصے میں جہاں لوگوں کا میل ملاپ ہوتا ہے اور فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ بند کر دیا جائے جب تک اللہ رب العزت اس وبا کو اٹھا نہیں لیتے۔ تو دوسرا معنی محدثین نے اور شارحین نے جو لکھا ہے ممرض اور مصح کے بارے میں، وہ ممرض کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو جن کے پاس مویشی ہوں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، یعنی وہ مویشی اور اونٹ جو بیمار ہیں اور جن کے پاس پھر ایسی مرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے جانوروں کو لگ سکتی ہے، تو اس پر اطلاق محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے مویشیوں کو جن کی بیماری دوسروں کو جا سکتی ہے، تو ایسے بیمار مویشی لے کر صحت مند مویشی اور کیٹلز کے پاس نہ جائیں، ان میں مکس اپ نہ کریں، وہ بھی بیمار ہوں گے اور ان کی وجہ سے پھر ان کا دودھ پینے والے، سواری کرنے والے، یہ کیری آن کرے گا وائرس، سب بیمار ہوں گے۔ کہ جن کے اونٹ، بیل، مویشی بیمار ہیں اور ان کی بیماری دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ان کو لے کر صحت مند مویشیوں کے پاس نہ جائیں، نہ ان کے ساتھ ملا کے پانی پلائیں، نہ ان سے مکس اپ کریں، کیونکہ ان کی مرض دوسروں میں منتقل ہوگی اور پھر وہ آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اطلاق عام ہر فرد پر ہے، ممرض ہر اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی مرض کنٹیجیس ہے، جو دوسرے کو منتقل ہونے والی ہے، جیسے کورونا وائرس ہے، کہ جو دوسرے کو مریض کر سکتا ہے، جس کی مرض دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے خواہ جانور ہے، وہ صحت مند لوگوں کے پاس مکس اپ نہ ہو، یا صحت مند جانوروں کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے، ورنہ ایک شخص سے دوسرے کو مرض آگے اس مخالطہ کی وجہ سے منتقل ہوگی۔ حدیث نمبر 5717، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف یعنی جب بخاری مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، تو یہ یعنی اس کی سینکڑوں کتابوں سے تخریج ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح سے ثابت ہے۔ اب سند صحیح سے جب حدیث ثابت ہو تو پھر یوں ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کوئی سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے، اور ایک نہیں، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ صرف بخاری شریف دیکھیں تو اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا ہام، اس میں صرف جو پہلا لفظ ہے اس کی وضاحت اب ہم انشاءاللہ چند گھنٹے کریں گے کہ لا عدوى، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اڑ کے کسی کو لگ جائے، کسی بیمار سے دوسرے بیمار کی طرف چلی جائے، رب نہ چاہے اور وہ خود ہی چلی جائے اللہ کے اذن کے بغیر، فرمایا ایسی کوئی بیماری نہیں۔ لا عدوى کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اپنے دین کے اس حکم کو بیان کیا۔ فوراً ایک صحابی نے سوال کر دیا، سوال، فقال عربی، ایک عربی نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما بال ابلی تکون فی الرمل کانہا الظباء، کیا صورتحال ہے میرے اونٹوں کے لحاظ سے کہ میرے اونٹ جب صحرا میں ہوتے ہیں وہ اس قدر چست اور اس قدر سمارٹ اور اس قدر صحت مند ہوتے ہیں، جیسے ہیں تو اونٹ لیکن وہ مجھے ہرنیوں کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی وہ سست نہیں ہوتے بلکہ اس قدر چاق و چوبند ہوتے ہیں، یہ ان کی صورتحال میں دیکھتا ہوں۔ فَيَأْتِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، اور اتنے میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے، انہی اونٹوں میں کہ جو خارش کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، انہی کے اندر ایک ایسا اونٹ آ گھستا ہے کہ جو خارش والا ہے، تو پھر فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا، وہ ان میرے صحت مند
चाको चौबंद ऊंटों में दाखिल हो जाता है, फयुजरिबुहा, वो इनको भी खारशी बना देता है। तो अब पता चला कि ला अदवा वाला माना सही समझा था उन्होंने, और यही था कि महबूब आप कह रहे हो कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती, और ये हम रोजाना देख रहे हैं कि मेरे ऊंट पहले से ही सलामत थे, ऊपर से एक बीमार ऊंट आया है तो सारे वो उसकी वजह से फिर बीमार होना शुरू हो गए हैं। अब यही है ना सारा आज का विजडम, जो साइंसदान हो या जो भी हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अअदल अव्वला, वो जो खारिश वाला तुम्हारे ऊंटों में आया और सारे खारशी बने, तो बताओ वो किस खारशी के साथ मिला था कि वो खारशी बना? तो पहले को बीमारी किसने लगाई? तो यहां मानना पड़ा उनको कि पहले को बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगी, अल्लाह की इज़्न से लगी, उससे कोई और हमने नहीं देखा कि खारशी ऊंट आया हो और उसकी वजह से लगी हो। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो उसका ये मतलब बना, फिर जो दूसरा तेरे ऊंटों में बीमार हुआ है उसका भी सबब हकीकी ये नहीं है कि अगर रब ना चाहता तो कभी भी बीमारी ना लगती, और सबब वो तब बनेगा जब रब का इज़्न होगा। मुतलकन यूं अपने आप बीमारी आगे फैलना शुरू हो जाए और यही यकीन रखा जाए, तो फरमाया ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामे उस सबीह बेशरहिल जामी सही, इमाम शमसुद्दीन बरमावी, आपने 14वीं जिल्द जो है बुखारी शरीफ की शरह की उनकी, उसके अंदर ये लिखा फमन अजरबल अव्वल फमन अअदल अव्वल, पहले को खारिश किसने लगाई? इसकी शरह में लिखते हैं ए अलबैरुल्लजी, वो ऊंट के जिसको खारिश पहले लगी, फइन्नमा अजरबहुल्ला, उसे रब ने लगाई, ला बिल्तिसाकिही बैरिन, ना कि वो पहला किसी और ऊंट से मिला था जो कि खारिश वाला था, ऐसा नहीं है। फकज़स्सानी वस्सालिस, फरमाया फिर जो दूसरा खारशी है उसको भी अल्लाह के इज़्न से लगी है, अल्लाह ना चाहता तो बेशक ये कई महीने रहता खारशी, इनमें किसी को भी ना खारिश होती, तो दूसरे को लगी तो वो भी खुद ब खुद बीमारी आगे नहीं गई, बल्कि रब के इज़्न से ये सबब बना और फिर बीमारी गई। और वस्सालिस ऐसे ही कुल्लहू बिफ़ेलिल्लाह, ये सब अल्लाह के फेल से हुआ, ला बेअदवा, अदवा की वजह से नहीं हुआ, तो अदा बेतबइहा, कि तभी तौर पर ये बीमारी जो है वो आगे चली जाती, ऐसा हरगिज नहीं है। और इस पर फरमाया कि वरना फिर पहले को भी कोई ढूंढो कि उसको किससे लगी है। फद्दलीलुल क़त्ई क़ाइमुन अल्ला मुअस्सिर फिल वुजूद इल्लल्लाह, कि इससे ये दलील कती है कि वजूद के अंदर मुअस्सिर सिर्फ अल्लाह की जात है। ये है तौहीद हकीकी।